وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ صاحب الحق والہدی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ لِي خَمْسَةٌ نُطْفِي بِهَا حَرَّ الْوَبَاءِ الْحَاتِمَةِ الْمُصْطَفَى وَالْمُرْتَضَى وَابْنَاهُمَا وَالْفَاطِمَةِ، ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والقازمة، ثم الرضي ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا حضرت امام الخاتمہ۔ عزیزان محترم، قرآن کریم فرقان حمید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل نبی رحمت، شفیع امت، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، ہم غریبوں کے غمگسار، کونین کی زینت، کونین کی ثروت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جی لگا کر اپنی عقیدت و محبت و ارادتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی توفیق سے ماہ مبارک، ماہ رمضان کے تقریباً اس آخری جمعہ میں، جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، ہم تمام شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، سال بھر سے جس مہینے کا انتظار ہم بڑی بے تابی سے کر رہے تھے، یہ مہینہ بڑی برکتوں و رحمتوں کے ساتھ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہوا، اور دیکھتے دیکھتے اس ماہ مبارک کے دو عشرے، عشرائے رحمت اور عشرائے مغفرت
جلدی گزر گئے، اور آج جمعۃ الوداع کی ادائیگی کے لیے 23 رمضان المبارک کے اس مبارک دن میں ہم تمام جامع مسجد میں موجود ہیں، لیکن سوچتے ہیں تو دل چیر جاتا ہے کہ بڑے ارمانوں کے ساتھ، بڑے ارادوں کے ساتھ اور بڑی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہم نے اس ماہ مبارک کا استقبال کیا تھا، اور اس کا چاند دیکھتے ہی ہم نے بڑے اچھے ارادے کیے تھے، بڑی اچھی نیتیں کی تھی کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں اتنی عبادتیں کروں گا، اتنی نفل نمازیں پڑھوں گا، میں اتنی تلاوت قرآن کروں گا، لیکن افسوس ہمارے ارادے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اس پورے ماہ مبارک کو ہم نے غفلتوں میں، فضول کاموں میں اور لا یعنی کاموں کے اندر گزار دیا۔ اور دیکھیں آج الوداعی جمعہ پڑھنے کے لیے اور اس ماہ مبارک کو الوداع کہنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، لیکن جب حدیث رسول کا جب وہ ایک حصہ پڑھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ہلاکت ہو اس شخص کے لیے کہ جس نے رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا، جس نے رمضان کو پا لیا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ جب حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سنتے ہیں تو آنکھیں اشک بار ہوتی ہے، آنکھیں نہیں بلکہ ہمارا دل روتا ہے، اور سوچتے ہیں ہم کیا اللہ پاک نے ہمیں اس ماہ مبارک کے صدقے بخش دیا ہوگا، اور اگر نہ بخشا ہوگا تو پھر قیامت کے دن ہمارا بنے گا کیا؟ عزیزان محترم، آج جمعۃ الوداع میں میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت خوبصورت عنوان کے تحت حاضر آیا ہوں، چونکہ عشرائے رحمت اور عشرائے مغفرت کو ہم نے غفلت میں اور فضول کاموں میں گزار دیا، لیکن میرے بھائیوں یہ آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس کی قدر کیجیے۔ ہو سکے اتنا جو ہے اس آخری عشرے میں شب قدر کی تلاش کیجیے، جہنم کے عذابات سے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی پناہ طلب کیجیے، اور کثرت کے ساتھ اس آخری عشرے میں استغفار کیجیے، توبہ کیجیے۔ لیکن عزیزو، ہم جو ہیں جہنم سے یہ آزادی، جہنم سے چھٹکارا، جہنم سے رہائی، اس چیز کی اہمیت نہیں دیتے، اور اگر ہم اہمیت دیتے ہوتے تو جہنم کو یاد کر کے، جہنم کے عذابات کو یاد کر کے ہمارے بزرگوں کی جو کیفیت ہوتی تھی، انشاءاللہ میں آپ کو اس بیان کے اندر سنانے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمارے سینوں میں اس چیز کی اہمیت پیدا ہو کہ جہنم سے آزادی مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جنت میں داخلہ مل جانا یہ بھی ایک مومن کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن حضرت انسان آزادی جہنم کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، اور اگر اہمیت دیتا ہوتا تو مسجدوں میں جگہ خالی ہو جاتی،
چاروں طرف آہو فغا، رونے کی اللہ کی خشیت میں عذابات جہنم کو یاد کر کے لوگوں کی سانسیں رک جاتی، یہ کیفیت ہوتی۔ لیکن ہم ہیں کہ آخری عشرے میں بھی اپنی دنیا اور دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ عزیزو، آؤ اس کے متعلق ہم چند ایک باتیں سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات مجھے بتائیے، ہم جہنم سے آزادی کو اتنی اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ہمیں جہنم کے عذابات اور جہنم جو ٹھکانہ ہے اس کے حوالے سے صحیح ہمارے پاس سمجھ نہیں، علم نہیں ہے۔ ورنہ مجھے انصاف کے ساتھ آپ بتائیے کہ ہم آپس میں جب یہ باتیں کرتے تو کیا کہتے بھائی، دنیا میں کوئی بھی مصیبت آ جائے لیکن قید خانے میں نہ جاؤں، حضرت اسی دعا کیجیے، کیونکہ قید خانے کے جیل کے احوال ہم سنتے ہیں۔ حالانکہ آج کل تو یہ بھی کرپشن کے اندر ڈوب گیا ہے، جس کے پاس جتنا مال اس کو جیل میں قید خانے میں اتنی عیاشیاں اور اتنا آرام۔ لیکن عزیزان محترم، پھر بھی قید خانہ ہے۔ انسان قید خانے میں، جیل خانے میں جانے سے ڈرتا ہے۔ ڈرتا کیوں ہے؟ کہ اس نے لوگوں سے سن رکھا ہے بھائی کہ وہاں کھانا اچھا نہیں ملتا، وہاں چار دیواری میں آپ کو قیدی بنایا جاتا ہے، اور جو ہے بڑی تکلیفوں سے، بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی میرا دشمن بھی جیل میں نہ جائے، یا کسی بیماری کے حوالے سے ہمیں پتا چل جائے۔ جیسے کینسر لے لیں آپ، کینسر کے اندر کتنی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو انسان آپس میں باتیں کرتا ہے بھائی کچھ بھی تکلیف آ جائے دنیاوی، لیکن کسی کو کینسر نہ ہو، کیونکہ انسان اس بیماری سے ہونے والی تکلیفوں کو جانتا ہے، اسی لیے اس سے آزادی چاہتا ہے، اسی لیے اس سے آزادی کی دعائیں کرتا ہے۔ انسان قید خانے سے اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتا ہے اور وہاں جانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی تکلیفوں کو، اس کی آزمائشوں کو اس نے سن رکھا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم جہنم اور جہنم کے عذابات سے بہت کم باتیں کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے جاننے کی نہ کوشش کرتے ہیں نہ ذوق رکھتے ہیں۔ لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں جہنم کیا ہے، اور جانیں گے تو انشاءاللہ مولا تعالی آپ بھی جو ہیں اس سے پناہ طلب کریں گے۔ دیکھیں اللہ کریم سورہ کہف آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ سنیے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے وہ آگ تیار کر رکھی ہے۔ کس کی آگ؟ جہنم کی، کہ جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے، یعنی جہنمی جہنم میں پانی پینے کے لیے پیاس کی وجہ سے فریاد کریں گے، تو ان کی فریاد اس پانی سے پوری کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے منہ کو بھون دے گا، جلا کر راکھ کر دے گا۔ کیا ہی برا پینا اور دوزخ کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ دوزخ کیا ہی جو ہے ٹھہرنے کی بری جگہ ہے۔ اب عزیزان محترم، یہ کتنی بری جگہ ہے اور اتنی خطرناک جگہ ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ ہم نے چند ایک باتوں کو سماعت کرنا ہے۔ ذرا دیکھیں مفتی احمد یار، مفتی امجد علی اعظمی علی رحمت و رضوان جہنم کی تعریف کرتے ہوئے، اس کا تعارف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جہنم ایک مکان یعنی ایک جگہ ہے جو اس قہار و جبار کے جلال کا مظہر ہے۔ جس طرح اللہ پاک کی رحمت و نعمت کی کوئی انتہا نہیں ہے،
اسی طرح اس کے غضب و قہر کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر وہ تکلیف اور اذیت جو سوچی جائے یا سمجھی جائے ایک ادنا حصہ ہے جہنم کے بے انتہا عذاب کے سامنے۔ جو بھی اذیت یا جو بھی تکلیف جس کو آپ سوچتے ہیں، انسان سوچتا ہے نا کہ بھائی کچھ بھی ہو لیکن کینسر نہ ہو، کچھ بھی ہو لیکن ڈائبٹیز نہ ہو، کچھ بھی ہو لیکن شوگر کی بیماری نہ ہو، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو کتنی تکلیفوں سے جو ہیں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم کیا کہتے ہیں کہ جو انسان سوچے گا جو آخری درجے کی مصیبت ہوگی، آخری درجے کی اذیت ہوگی، اس سے بھی کئی گنا جہنم کا عذاب سخت ہوگا۔ اور جو آپ سوچ رہے ہیں وہ تو ادنا درجے کا عذاب ہے۔ اب ادنا درجے کا عذاب کیا اور اعلیٰ درجے کا عذاب کیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو سماعت کریں گے۔ ذرا دیکھیں جہنم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے حوالے سے اپنی امت کو کیا تعلیم دی کہ جہنم کتنی بڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہم لوگ حاضر تھے کہ ہم نے ایک گڑ گڑاہٹ کی آواز سنی۔ کیا سنی؟ گڑ گڑاہٹ کی۔ جیسی ہم نے آواز سنی اور آواز سن کر ہم سوچنے لگے کہ آخرکار یہ آواز کیسی ہے۔ تو جب ہم سوچ رہے تھے، تعجب کر رہے تھے، تو سرکار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے استفسار فرمایا۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیسی ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ جس آواز کو تم سن کر تعجب کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، آپ ہی ہمیں بتائیے کہ آواز کیسی ہے۔ سرکار نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں 70 سال پہلے پھینکا تھا۔ کتنے؟ 70 سال پہلے پھینکا تھا، لیکن اس کی گہرائی تک اب پہنچا ہے جو بھی تم نے آواز سنی۔ جب صحابہ نے گڑگڑاہٹ کی اور عجیب آواز سنی تو حضور علیہ السلام نے ان کے تعجب کرنے پر پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ کہا کہ حضور آپ ہی بتائیں کہ اللہ رب العزت نے جہنم میں 70 سال پہلے ایک پتھر پھینکا تھا، یہ 70 سال کے بعد ابھی جہنم کی تہ میں پہنچا ہے، یہ اسی کی آواز ہے۔ اندازہ لگائیں کتنی بڑی جہنم ہے۔ آگے دیکھیں جہنم کے عذابات کتنے سخت ہیں، خود احادیث مبارکہ میں اس چیز کو ذکر فرمایا گیا۔ منقول ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر یہ عرض کی، حضور کی بارگاہ میں قسم کھا کر کیا عرض کی کہ اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے، کتنی؟ سوئی کا ناکا کتنا ہوتا ہے؟ بہت تھوڑا، کہ جہنم کو اگر سوئی کے ناکے کے برابر کھول دی جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں گے۔ اگر سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو کیفیت یہ ہے کہ زمین پر جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب اس کی ہیٹ سے، اس کی گرمی سے کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ جہنم کی سوئی کے ایک ناکے کے برابر ایک ذرے کا جب یہ عالم ہے کہ وہ سارے انسانوں کو تباہ و برباد کر دے، ذرا اندازہ لگائیں کہ جس کو خود جہنم میں ڈالا جائے گا
اس کے بدن کی کیفیت کیا ہوگی۔ پھر آگے کہتے ہیں قسم کھا کر کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی، یعنی جہنم میں جہنم کی زنجیروں سے جہنمیوں کو باندھا جائے گا، جس زنجیر سے باندھا جائے گا اگر اس کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو دنیا کے سارے پہاڑ کانپنے لگے اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ تحت الثری جو ہے، تحت الثری زمین کا سب سے آخری حصہ، زمین کا سب سے نیچا حصہ، یہ سارے کے سارے پہاڑ اس میں دھس جائیں گے۔ یہ جہنم کی زنجیر کی ایک کڑی کی کیفیت ہے۔ اتنے بڑے پہاڑ جن کی بلندی کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تصور میں نہیں لا سکتے، اگر ان پر بھی جہنم کی زنجیر کی ایک کڑی رکھ دی جائے گی تو کیا ہو جائیں گے؟ دھس جائیں گے تحت الثری تک۔ ذرا سوچیں، جہنمیوں کو پوری جہنم کی زنجیریں ان کے ہاتھوں میں، ان کے پاؤں میں، ان کے جسم میں باندھی جائے گی اور زنجیروں سے پیر باندھ کر انہیں الٹا جہنم کی آگ میں لٹکایا جائے گا۔ یہ کیفیت ہوگی میرے بھائیوں۔ اور یہ جو دنیا کی آگ ہم دیکھ رہے ہیں، کتنا اس سے ڈرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ پوری سیفٹی ہم اپنی بلڈنگز میں، اپنی دکانوں میں، اپنے کارخانے میں رکھتے ہیں کہ اچانک آگ لگ جائے گی تو انشاءاللہ اس سے ہم اپنے آپ کو جو ہے بچا سکیں گے، سیفٹی کرتے ہیں۔ اور بڑی تکلیف دینے والی دنیا کی آگ ہے، لیکن سنیں یہ آگ کیا ہے اور جہنم کی آگ کیا ہے۔ کہتے ہیں حدیث پاک میں کہ تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ کتنے؟ جہنم کے آگ کے 70واں حصہ ہے۔ اب ذرا سوچے، جہنم کی آگ کے 70ویں حصے کا یہ عالم ہے کہ انسان کو مکمل جلا کر راکھ کر دیتی ہے، تو پھر جہنم کی آگ کا عالم کیا ہوگا؟ ہمیں سوچنا چاہیے میرے بھائیوں۔ آج ہم دنیا کی لذتوں میں اتنے ڈوب گئے ہیں اور دنیا کے اندر اتنے گندے اور گھنونے کام میں اپنے آپ کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے کہ ہم جہنم کو تو تصور میں لاتے ہی نہیں۔ اور انسان کیا باتیں کرتا ہے بتائیں آپ کو؟ حضرت مرنے کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، اصل زندگی تو مرنے سے پہلے کی ہے۔ جتنی موج مستی کرنی ہے، جتنی عیاشی کرنی ہے، جتنی عریانیت کرنی کر لو حضرت، مرنے کے بعد تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بھائی دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، مرنے کے بعد جو زندگی بڑی طویل ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، قیامت کا ایک دن 5000 سال کے برابر ہوگا۔ اور جہنم کا عالم کیا ہوگا؟ جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں جس کو پہنچایا جائے گا اسے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے عذاب سے دور نہیں رکھا جائے گا۔ جب اس پر عذاب دیا جائے گا اور عذاب کی وجہ سے جب وہ تھک جائے گا، مر جائے گا، یہاں تک کہ جہنم کے اندر یہ کیفیت ہوگی کہ جس کو عذاب دیا جائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں مرنے کی تمنائیں کرے گا، ہلاک ہونے کی تمنائیں کرے گا۔ لیکن جب ہلاک ہونے کی تمنا کرے گا، ہلاک ہوگا، ہلاک ہو جانے کے بعد پھر اس کو اٹھایا جائے گا، پھر اسے عذاب دیا جائے گا۔ یہ کیفیت ہوگی جہنم کی۔ لیکن ہم بڑی باتیں کرنے لگتے ہیں کیونکہ ہم جانتے نہیں کہ جہنم کیا ہے، جہنم کے عذابات کیا ہے۔ سنیں ایک روایت دل کے لفظوں کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ذرا دیکھیں ہمارے بزرگوں کی کیفیت کیا ہے کہ وہ کس طرح جہنم کے حوالے سے اور جہنم کی آگ کے حوالے سے فکر مند ہوا کرتے تھے، اور آج ہماری کیفیت کیا ہے۔ سنیں ایک مرتبہ
امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ اے کعب، ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سنائیے. کیا؟ ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سنائیے. اور آج ہم کون سی باتوں کو سننے کا ذوق رکھتے ہیں؟ ہنسی مذاق کی. جو کامیڈین آدمی ہو اور زیادہ ہنسی مذاق کراتا ہو، ہم اس کو اپنے ساتھ رکھنا، اپنے سفر کے اندر ساتھ رکھنا جو ہے بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں، کیونکہ بھائی ٹائم پاس ہو جائے. یعنی جو زیادہ ہنسانے والا ہوتا ہے آج لوگوں کے درمیان وہ زیادہ محبوب ہے. اور ہمارے بزرگوں کی کیفیت کیا ہے کہ حضرت عمر جیسی ہستی حضرت کعب سے کہہ رہی ہے کہ کعب ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سنائیے. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی بارگاہ میں عرض کی. ارشاد فرمایا، اے امیر المؤمنین، اگر آپ قیامت کے دن، سنیے گا کیا ہے ہم، کیا ہماری حیثیت ہے، اتنی بڑی باتیں تو وہ کرے کہ جس کو میرے بھائیو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. یہ عمر وہ ہے، ان کے لبوں پر ایسی باتیں جچتی ہے. ہماری زندگی کا تو ایک ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے. ہمارے کرتوت اور کام ایسے ہیں کہ ہم اللہ کی زمین پر رہنے کے قابل نہیں. لیکن بات کیا ہے؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا. سنیں، حضرت کعب سے جب کہا گیا کہ مجھے ڈر والی باتیں بتائیے، تو حضرت عمر سے کہتے ہیں، اے عمر، اگر آپ قیامت کے دن 70 انبیاء کرام علیہم السلام کے عمل لے کر بھی آئیں گے تو قیامت کے احوال دیکھ کر انہیں حقیر جاننے لگیں گے. کتنے؟ 70 انبیاء کرام کے برابر، یعنی 70 انبیاء کرام نے جو نیکیاں کیے، اگر ان کی نیکیوں کے برابر بھی آپ نیکیاں قیامت کے میدان میں لے کر آئیں گے، اور قیامت کی کیفیت کو جب آپ ملاحظہ کریں گے، قیامت کے احوال کو دیکھیں گے، تو یہ 70 انبیاء کرام کے برابر جو آپ کی نیکیاں ہیں، وہ ساری نیکیاں آپ کو حقیر نظر آئے گی، اور آپ یہ کہیں گی کہ کاش اس سے زیادہ نیک کام کر لیے ہوتے. اب مجھے بتائیں آپ، ہمارے نامہ عمل میں اتنی نیکیاں ہیں، نیکیوں کا تو ٹھکانہ ہی نہیں، گناہ بہت زیادہ ہے. آگے دیکھیں، جیسی حضرت عمر نے اس بات کو سنا تو کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا. پھر جب افاقہ ہوا تو پھر عرض کیا، اے کعب، مزید سنائیے ڈر والی باتیں. تو انہوں نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، اگر جہنم میں سے بیل کے ناک جتنا حصہ، بیل جو ہوتا ہے اس کے ناک کے برابر کا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی کی وجہ سے ابل کر باہر آ جائے. اندازہ لگا. اس پر پھر حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم غمگین ہوئے، سر جھکا لیا اور روتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر سر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا، اے کعب، اور ڈر والی باتیں سنائیے. تو انہوں نے پھر عرض کی، امیر المؤمنین، قیامت کے دن جہنم اس طرح بھڑکے گا کہ کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل ایسا نہ ہوگا جو گھٹنوں کے بل گر کر یہ نہ کہے، رب نفسی نفسی، اے میرے رب، آج میں تجھ سے اپنی بخشش کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا. کہ جب قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا اور جہنم کو بھڑکا کر جب گھسیٹ کر لایا جائے گا تو میرے بھائیوں، یہاں انسانوں کی بات نہیں کر رہا، فرشتوں کی بات کر رہا ہوں. وہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. انبیاء کرام خود گھٹنوں کے بل گریں گے اور کہیں گے، رب نفسی رب نفسی،
کہ آج میرے کریم میں اپنے علاوہ کسی کے لیے بخشش کا سوال نہیں کر رہا. یہ کیفیت ہوگی. حضرت عمر نے جب یہ بات سنی سر جھکا لیا، رونے لگے. حضرت کعب نے مزید بتایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو ایک ٹیلے پر جمع فرمائے گا. پھر فرشتے نازل ہو کر صفے بنائیں گے اور اس کے بعد اللہ پاک کے ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل جہنم کو لے آؤ. اللہ کی ساری مخلوق کو ایک ٹیلے پر جمع کر کے پھر حکم ہوگا کہ جہنم کو لے آؤ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کو اس طرح لے کر آئیں گے کہ اس کے 70,000 لگاموں کو کھینچا جا رہا ہوگا. جہنم کو کتنی لگاموں سے پکڑ کر لایا جائے گا؟ 70,000 لگاموں سے کھینچا جا رہا ہوگا. پھر جہنم مخلوق سے 100 برس کے فاصلے پر ہوگی. کتنے؟ 100 برس کے فاصلے. تو اس میں اتنی شدید بھڑک پیدا ہوگی، یعنی آگ پیدا ہوگی کہ جس سے مخلوق کے دل دہل جائیں گے. اور پھر جب دوبارہ اس آگ کو بھڑکایا جائے گا تو ہر مقرب فرشتہ اور نبی مرسل گھٹنوں کے بل گر جائیں گے. اور پھر جب تیسری مرتبہ اس آگ کو، جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسی شخصیت کیا کہیں گے؟ سنیں. حضرت ابراہیم عرض کریں گے، میرے کریم میں تیرے خلیل ہونے کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے نجات دے دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوں گے، الہی میں اپنی مناجات کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، مالک میں تجھے، اے الہی تو نے مجھے جو عزت دی ہے اس کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں، اور آج تو میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی سوال نہیں کرتا کہ جس کے بطن سے تو نے مجھے پیدا فرمایا. یہ کیفیت ہوگی قیامت اور جہنم کی. مجھے بتائیں آپ کی اور میری تیاری کیا ہے؟ جہاں انبیاء اور فرشتے جیسی مقرب جماعت نفسی نفسی کریں گے اور سب کو اپنی پڑی ہوگی اور کہیں گے اللہ مجھے بخش دے، میں کسی اور کا سوال نہیں کرتا. کتنی تیاری ہے میری اور آپ کی. آخری عشرہ آزادی جہنم، لیکن ہم لگے ہوئے دنیا کی مشغولیت میں، دنیا کے کاموں میں، دنیا کے نشے میں دھت ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں جہنم سے آزادی ملے یا نہ ملے. کبھی مسجد میں آ کر رو کر جو ہے آنسو بہا کر کبھی جہنم سے پناہ مانگی آپ نے؟ جہنم کے عذابات کو یاد کرتے ہوئے کبھی آنسو بہائے؟ نہیں، ہمیں فکر ہی نہیں. ہمیں تو دنیا عزیز ہے، دنیا کی لذتیں عزیز ہیں، دنیا کی محبتیں عزیز ہیں. دنیا نہیں ملتی تو ہمیں افسوس ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیا کیا جائے گا، ہماری کیا کیفیت ہوگی، اس کا ہمیں کوئی لینا دینے نہیں، کوئی پرواہ. اللہ پاک ہم سبھی کو جہنم سے رہائی عطا فرمائے. عزیزان محترم، آنے والی جتنی طاق شب قدر کی راتیں ہیں، ان راتوں کی قدر کیجیے. ہو سکی اتنا آنسو بہا کر اپنے رب کو منائیے، توبہ کیجیے اپنی زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے، صلاۃ التسبیح پڑھیے، ذکر الہی کیجیے، کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن کیجیے. ان آنے والی راتوں کی قدر کیجیے جتنی بھی باقی ہیں. اور انشاءاللہ مولا تعالی آنے والی 27ویں شب کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ پورے شہر بھاونگر میں منایا جائے گا. جامع مسجد میں بھی بنایا جائے گا، تو اس میں بھی آپ پہنچنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ماہ عظیم اسی لیے عطا فرمایا کہ ہم اپنے رب سے سوال کریں، اے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا کر دے، ہمیں جہنم سے رہائی عطا کر دے. خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں. بس چند گھڑیاں باقی رہ گئی، چند دن باقی رہ گئے، پھر اس کے بعد یہ ساتھ ہمیں نصیب نہیں ہوگی.
میرے بھائیوں یہ رونقیں ہمیں نصیب نہیں ہوگی، اب چند دنوں کی یہ رونقیں باقی رہ گئی ہیں، اس کی قدر کیجئے، اس کا احترام کیجئے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور آپ سبھی کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ چند ضروری اعلان سماعت کر لیں۔ الحمدللہ